پوائنٹ. وعلیکم السلام. ٹو دا پوائنٹ سوال. جی جی. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے یزید کے بارے میں بار بار کیا یزید کی فضائل زیادہ ہیں؟ نہیں بھائی، کس نے کہا کہ یزید کے فضائل زیادہ ہے؟ یزید ایک حاکم تھا اور صحابی نہیں ہے، اور نہ بہت نیک آدمی، جس کو ہم کہتے ہیں بہت اعلیٰ درجے کا نیک ولی اللہ ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بہت بڑا علامہ ہے، مفتی ہے، بلکہ وہ ابھی ہم نے محمد بن حنفیہ کا قول بتایا کہ یہ سر الفقہ، وہ مفتی بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، وہ تو دوسروں سے فتوے پوچھتا ہے، مسئلے پوچھتا ہے. تو یہ اس کا جو اسٹیٹس ہے، جو اس کا معاملہ ہے، وہی ہم نے رکھا. ہم نے کہا کہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے افضل ہے یا دوسرے لوگوں سے افضل ہے، ایسا تو ہم نے نہیں کہا. ان سے تو روایتیں بھی میں یہی دیکھ رہا تھا امام احمد بن حنبل نے. ہاں جو نہیں یہ نتیجہ کیسے نکالتے بھائی؟ اگر ہم نے یہ کہہ دیا نا، ہم نے یہ کہہ دیا کہ یزید نے نہیں مارا ہے حسین رضی اللہ عنہ کو، تو اس سے آپ نے یہ رزلٹ کہاں سے نکال دیا کہ یزید یہ تھا وہ تھا؟ میں نے اتنے لمبی جو میرا بیان تھا، یہ جو اپنی کمنٹ تھا، اس میں کہیں آپ کو ایک جملہ بتائیں ہم نے کب کہا کہ یزید کے جو ہے یہ فضائل ایسی کی ہوا ہے؟ میں نے اب بس محمد بن حنفیہ کا ہم نے ایک بیان پیش کیا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں یہ کہا. باقی ہم نے کہا یزید کا بول رہا ہے، یزید کوئی صحابی ہے، کوئی امام ہے، کوئی وہ ہے، یہ سب ہم نے کہاں کہا. شیخ یہ ہمارے یہاں تو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے ان کا دفاع کیا جاتا ہے، ورنہ اور لوگ تو یزید کو سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں نہیں. اگر کسی نے رحم اللہ کہہ دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی نے رحم اللہ کہہ دیا تو کیا کوئی بہت بڑا جرم کر دیا اس نے؟ تو اتنے محدثین میں ان کے مسلمان ہے، یہ بتائیے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. مسلمان ہے نا؟ تو مسلمان کے لیے رحمت کی دعا کرنا غلط ہے؟ روایت لینا چاہیے. روایت لینا بہت پیاری بات آپ نے کہہ دیا. روایت لینا صحیح ہے، بہت پیاری بات آپ نے کی، بہت مزیدار بات آپ نے. اویس کرنی کا نام سنا آپ نے؟ اویس کرنی. جی صاحب. اویس کرنی کا نام آپ نے سنا ہے؟ جی جی. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ جی جی سنا ہے. کون ہے؟ کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ جی اللہ کے نبی کے انہوں دیدار نہیں کر پائے تھے، تمنا بہت رکھتے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلت بیان کی ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ ان کو سید التابعین کہا جاتا تھا. یہ مستجاب الدعوات تھے، یہ دعا کرتے تھے، اللہ قبول کرتا تھا. پتا کہ نہیں آپ کو؟ معلوم ہے نا یہ سب؟ نہیں معلوم. معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں معلوم. ارے بھائی یہ سید التابعین تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا، لیکن یہ نبی یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں. اتنی ساری خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی ان سے کوئی ایک حدیث کیوں نہیں روایت کی؟ مجھے بتاؤ. ان سے محدثین نے کوئی ایک بھی روایت نہیں لی جن کی فضیلت نبی نے بیان کی، جس سے ملنے کے مشتاق تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے. اتنے سارے فضائل اویس القرنی رحمہ اللہ کے کوئی ایک حدیث بھی انہوں نے روایت نہیں کی. محدثین نے ان سے ایک بھی حدیث نہیں لی. کیوں بتائیے کیوں؟ ہاں بھائی بولو، ان سے محدثین نے روایت کیوں نہیں لیا؟ بولو بھیا کیا جواب ہے؟ بابا پسینہ صاحب بتائیے کیا جواب ہے؟ محدثین نے ان سے کوئی ایک بھی روایت نہیں لیا، بلکہ ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء میں ذکر کیا ان کا. امام بخاری نے ضعفاء میں ذکر کیا. ضعفاء جانتے؟ ضعیف روایت کی کتاب ہے، اس میں ذکر کیا. کیوں ان سے محدثین نے روایت کیوں نہیں لیا؟ بھئی آپ کہہ رہے ہیں نا یزید سے روایت لی جا سکتی نہیں لی جا سکتی. رہے بھیا ان سے کیوں نہیں لیا؟ ان کا کیا جرم تھا؟ ان کی کیا غلطی تھی وہ تو بتائیں آپ. اسی میں جواب ہے. یزید والا جو سوال کیا نا، اسی میں اس کا جواب ہے. تو آپ بتائیے نا. پہلا سوال ہے، شاید زندگی میں کسی نے کیا نہیں ہوگا. زندگی میں کسی نے یہ نہیں، اس سوال پہ یہ کاؤنٹر کسی نے نہیں کیا ہوگا. یعنی یزید پر آپ درجن پڑھو، کسی نے یہ ذکر نہیں کیا ہوگا کہ اویس قرنی بھی کوئی ہیں جن سے کوئی ایک بھی حدیث نہیں لے گی، جبکہ وہ بہت بڑی فضیلت کے حامل شخصیت ہے. اصل مسئلہ یہ میرے بھائی، میں آپ کو اصل جواب دیتا ہوں. آپ جواب نہیں دے رہے نا، آپ خاموش. آپ جواب دے دے تو میں جواب نہ دوں. اویس القرنی سے محدثین نے روایات نہیں لی، کیوں؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہو تو بتائیے.
نہیں میرے ہے پاس جواب؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں تو میں جواب دیتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں. اویس القرنی رحمہ اللہ تمام تر فضیلت کے باوجود، تمام تر خوبیوں کے باوجود، انہوں نے روایات کے بیان میں حصہ ہی نہیں لیا. جب انہوں نے حدیثیں نہیں بیان کی تو کیسے محدثین ان سے حدیثیں لیں گے؟ جب کوئی بیان کرے گا تب لیں گے نا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، اچھا ان سے 2 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں لیکن ان سے ثابت نہیں، یعنی ان کی سند وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روایتیں بیان نہیں کی. اور سیم یہی سچویشن یزید بن معاویہ کی بھی ہے، ان سے بھی 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن سند وہاں تک ثابت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے امام بخاری رحم اللہ نے زوفا میں ذکر کیا. تو امام ابن عدی رحم اللہ نے کہا ہے الکامل میں کہ اویس القرنی کو ہم نہ ضعیف کہہ سکتے نہ ثقہ کہہ سکتے، ہم جرح و تعدیل میں ان کو لا کے بحث کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ جب انہوں نے حدیث بیان نہیں کیے تو کیوں جرح و تعدیل کی لحاظ پر بحث کریں. سیم یہی معاملہ یزید بن معاویہ کا. یزید بن معاویہ نے حدیثیں بیان ہی نہیں کیا، اس کا کام ہی نہیں تھا. ابھی میں نے محمد بن حنفیہ کا بیان کیا نا، یسأل عن الفقہ، وہ بندہ سوالات کرتا ہے، فتوی پوچھ رہا ہے، لوگوں سے مسئلے پوچھ رہا ہے. تو جب وہ یزید بن معاویہ نے حدیث بیان کرنے کا کام ہی نہیں کیا، اس نے بیان ہی نہیں کیا، تو کیسے اس سے حدیثیں لیں گے بھیا؟ وہ 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں یزید کے حوالے، اور دونوں صحیح ہیں، لیکن وہ دونوں روایتیں یزید بن معاویہ سے مروی ہیں، یہ ثابت نہیں. اس کے حوالے سے، یزید بن معاویہ کے حوالے سے 2 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں. میں نے یزید بن معاویہ والی کتاب میں نقل کیا ہے، ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں حدیثیں صحیح بھی ہیں. ان میں سے ایک حدیث کو ان کے والد یزید بن معاویہ کے والد امیر معاویہ نے بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ دونوں حدیثیں یزید بن معاویہ سے مروی ہوں یہ ثابت نہیں ہے. تو جب یزید بن معاویہ روایات کے بیان میں حصہ نہیں لیا ہے تو یہ بات کیسے آئے گی کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے روایت لینا ہے؟ ارے کوئی بندہ محدث بن کے بیٹھا ہوا حدیث بیان کر رہا ہے تب بات آئے گی نا کہ اس سے کوئی روایت لی جا رہی ہے، لیں گے کہ نہیں لیں گے. تو یزید بن معاویہ جب حدیث بیان کرنے کبھی بیٹھا ہی نہیں ہے، کبھی محدث بنا ہی نہیں، وہ عالم ہی نہیں ہے اور محدث ہی نہیں ہے، تو کاہے کو اس سے حدیثیں لوگ بیان کریں گے؟ یہی معاملہ اویس القرنی کا، انہوں نے حدیثیں نہیں بیان کیا تو کیوں سے لوگ محدثین جو ہے وہ محدث کی حیثیت سے نہیں ہو رہے، ان کی پہچان محدث کی حیثیت سے نہیں تھی، تو کیوں لوگ ان سے حدیثیں بیان کریں گے؟ سیم معاملہ دونوں کا ہے. نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں ان کے اوپر رد کیا گیا تھا کہ ان سے نہیں لے سکتے، ان کے بارے میں اویس القرنی کو امام بخاری نے زوفا میں نقل کیا. زوفا کی جو کتابیں ہیں کسی ایک میں یزید کا نام ہے؟ میرے سوال کا جواب ہے زوفا پہ جتنی کتابیں، الکامل کی زوفا ہے، حتیٰ کہ ابن الجوزی، ارے بھیا ابن الجوزی نے یزید کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے، ابن الجوزی کی کتاب ہے زوفا، اس میں یزید کو نہیں لائے. امام ابو زرع کی زوفا اس میں نہیں لائے، امام ابن عدی کی کتاب زوفا اس میں نہیں لائے، امام بخاری کی زوفا اس میں یزید کو نہیں لائے، جبکہ اویس القرنی کو لا رہے ہیں زوفا میں امام بخاری، اویس القرنی کو لا رہے ہیں امام ابن عدی. تو یزید کے تعلق سے کچھ کہا گیا تو ان کے تعلق سے بھی تو کہا گیا نا. ہاں یزید کا مجھے پتا ہے کہ یزید کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سے روایت نہیں لی جائے گی، ارے وہ بات تو اویس القرنی کے بارے میں بھی تو کہہ دی گی نا. تو دونوں کے تعلق سے جواب یہ ہے کہ یہ بات کہنا دونوں کے بارے میں غلط ہے. دونوں میں سے کوئی محدث نہیں تھا، دونوں میں سے کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا تھا، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ ان سے روایت نہیں، یہ غلط اور بے محل ہے کہ ان سے روایت نہیں لیا، ضرورت ہی نہیں، بیان ہی نہیں کرنا تو کہاں سے آپ روایت لیں گے بھیا؟ امام مالک نے تو مسلمان ہی نہیں مانا. کس کو؟ یزید کو. امام مالک نے کس کو مسلمان نہیں مانا بھیا؟ ائمہ اربعہ میں سے 1-2 امام نے تو مسلمان ہی نہیں مانا. ائمہ اربعہ میں سے کسی نے یزید کو مسلمان نہیں مانا؟ کس نے؟ آپ کا مسلک کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ میں سوال سے تعلق نہیں رکھتا لیکن ایسے پوچھ رہا ہوں، آپ کا مسلک کیا بتا سکتے ہیں آپ کا فین ہوں بس، آپ کا فین ہوں اتنا کہنا کافی ہے. اور اگر نہیں میں کچھ جو ہے میں صرف ایسے پوچھ رہا ہوں کہ آئیڈیالوجی کیا آپ کی، چاروں فقہ میں کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ نے امام مالک کا حوالہ دیا نا چاروں فقہ کا، تو اس میں سے کسی کو آپ فالو کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے چاروں میں سے کس نے یزید کو کافر کہا؟ امام احمد بن حنبل نے والے. ارے انہوں نے تو مومن کہا یار. سننا جو کہ صحیح سند سے موجود ہے، ہماری کتاب میں نے روایت نقل کی ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں سنیے بات ختم کیجیے. یہ کون سا ہے؟ دوسرا کوئی بندہ ہے.
पहले ये मुझे मेरा जवाब खत्म होने दीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया कि यजीद पे लानत करना कैसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ कहा कि यजीद, उन्होंने कहा कि यजीद तो खैरुल कुरून का है, यानी अल्लाह के नबी ने उस दौर की फजीलत बयान की है, और अल्लाह के रसूल की हदीस है लानुल मोमिन पर लानत करने से मना किया गया। ये हदीस कहा कि मोमिन पर नबी ने लानत करने से रोका है, फअरल इमसाक अहब्बु इलैया, इसलिए लानत करना मैं पसंद नहीं करना। वो तो मोमिन डिक्लेयर कर दिया इमाम अहमद ने, आप कहां से बोल रहे काफिर है? इमाम अहमद, ये सही सनद से साबित है, इमाम अहमद रहमुल्लाह से सही सनद से साबित है, इमाम अहमद रहमुल्लाह ने तो मोमिन का, आप कह रहे इमाम अहमद ने काफिर का, किधर का काफिर? तो आकाम शरीयत में इमाम अहमद रजा ने लिखा ना, उन्होंने कहा कि इमाम अहमद काफिर बोलते थे, इमाम हनीफा सुकूत बोलते थे, वो उन्होंने पता नहीं कहां से लिखा। ये मैं आपको इमाम अहमद रहमुल्लाह के शागिर्दों की किताब बता रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं वो तो मोमिन का, वो गप मैं जानता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह के नाम से जो कुफ्र का फतवा वो कहाँ लिखा मुझे पता है, तो आकाम शरीयत में लिखा है, इमाम अहमद रजा साहब ने, बरेलियों के इमाम ने, आकाम शरीयत में लिखा है कि इमाम अहमद यजीद को काफिर जानते थे, लेकिन बेदलील सही दलील मौजूद है कि इमाम अहमद ने मोमिन का यजीद को, बल्कि खैरुल कुरून की फजीलत मुंतबिक किया और कहा लानत नहीं करेंगे। आप कहते हैं इमाम अहमद ने काफिर का, किधर काफिर का भैया, कहाँ वाला बताओ आप, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप हवाला बताइए दलील लानी है कहाँ कहाँ है, और कहाँ पे काफिर का है। अगर आप आज दलील नहीं है आप अगली स्ट्रीम में ले आओ, कोई मसला नहीं है, आप ये दलील लेके आओ कि इमाम अहमद रहमुल्लाह ने कहा यजीद को काफिर का है, ठीक है, आप लेके आओ। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे जाइए किफायत.com पे मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं कि कहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह ने उनको काफिर का है। आप कह रहे हैं कि मोमिन के है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोमिन के, आप कह रहे हैं मोमिन के है उन्होंने, तो उसके जो है वो उनकी दूसरी किताब से ये दिखाया जा रही है कि वो उनके जो है उनके ऊपर रद्द कर रहे हैं कि इसका जो है ईमानी ठीक नहीं है, इसकी रिवायती बयान को। वो देखिए रिवायत वाली बात से जहाँ हो चुकी है, रिवायत वाली जो हो चुकी है, यहाँ बात हो रही है ईमान की, तो आप जो ये कह रहे हो ना मेरे भाई कि उन्होंने उनके ईमान पर बात की, तो उसका हवाला दे दो, कोई मसला नहीं, अभी नहीं हवाला है, आप मुझे मेल कर दो, अभी हो तो अभी पेश कर दो। जी मैं आपको ओके, अगर आपको हाँ ठीक है मुझे मेल लेके आइए जी। मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक सवाल जल्दी जल्दी अगर होगा तो बहुत अच्छा सेशन हो।